السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ دوستو ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے بیچ میں آنے والا ہے اور اس تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرما رہے ہیں، آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور دوستو چینل پر اگر پہلی بار تشریف لے کر کے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے گا۔ دوستو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کو ریئیکشن کے طور پر دیکھیے گا دوستو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تقویٰ کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف، یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی CCTV کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا،
गर्मियों की शिद्दत थी। घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है, तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे हैं, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे खा तो लेता, लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तक़वा, ये है खौफ खुदा, कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तक़वा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निगल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त में, और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते। ये वो मंज़र है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़ व सबतिल अज्रु इंशाअल्लाह।
प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तक़वा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुँचेंगे। अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाज़े पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोज़ेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोज़े अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोज़ा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ऐ बंदो आज सारे लोगों की नज़रों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा। वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते भर चलती हुई नज़र तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई, वो रोज़ेदारों की है। आज ये तक़वा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता, और तक़वा क्यों ज़रूरी है? अब आपके रोज़े से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है। ये नहीं कि कैलेंडर की तरह गिनते जाओ, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, होते जाएंगे। ये दिन तो चलते रहते हैं, गिनते गिनते 20 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे। रोज़े गिनने का हुक्म नहीं, अपने आप को सर्च करो फिर थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद बंदा वेट तोल करके देखता है कम हुआ घटा है कि बढ़ा, हर दिन देखता रहता है। हाँ, वर्जिश करने के बाद फिर नाप करके देखता है मेरे जिस्म का वज़न कितना घटा कितना बढ़ा। वेट गेन करने वाले, वेट लॉस करने वाले दोनों भी बराबर चेक करते रहते हैं। रोज़ा रखने के बाद तुम्हें खुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई। एक रोज़ा रखा और फिर रात को तरावी में खड़ा हुआ, मेरे अंदर बदलाव कितना है? क्या अब अल्लाह की आयत कुरान की सुनता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया, इस रोज़े ने असर दिखाना शुरू किया। और फिर वैसे का वैसा है तो इसका मतलब है कि आपके रोज़े से आपको तक़वा नहीं मिल रहा है, आपको तक़वा नहीं मिल रहा। खौफ खुदा जब आता है तो इंसान का दिल मोम हो जाता, नरम हो जाता है, और अल्लाह के अज़ाबात से, जहन्नम के खौफ से, कब्र की सख्तियों से वो रो पड़ता है, उसकी आंखें बहने लग जाती हैं। और जब दिल सख्त होता है पत्थर की तरह तो उसे ना अल्लाह की आयतें रुलाती हैं, ना आखिरत का तसव्वुर उसे हिलाता है। इसीलिए क़यामत के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जहन्नम की आग शोले लपकाते हुए बढ़ती आ रही होगी, बहुत तेज़ी से। करीब है कि वो जहन्नम की आग सबको अपने लपेट में ले लें। वहाँ खड़े हुए बहुत सारे लोग अपने अपने आमाल का सदका पेश करने लगे। हाजी अपने हज पेश कर रहे हैं, नमाजी अपने नमाज, रोज़ेदार अपने रोज़े। के जहन्नम हमारी ये नेकियों का सदका रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती चली आई, बढ़ रही थी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर होते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक पानी का प्याला उन्होंने पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आप उस आग पर छिड़क दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो पानी उस आग की तरफ फेंका तो आग दूर चली गई, जो जहन्नम की आग अचानक बुझ गई, काफ़ी दूर चली गई, जो उम्मत की तरफ लपक रही थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल से, ये इतना असरदार पानी है कौन सा? ये जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह,
یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے, ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے, جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرام وقار, یہی وہ تقوی ہے, یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں, روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں, روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے, کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے, جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا, روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا, روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ, ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے. تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں, لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے, تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے, یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو, لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے, اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے, یہ ڈھال بن جائے. جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے. بھوک, جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں. یعنی سحری سے لے کر افطاری تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے. لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا, سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے, لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں, روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے. سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے, پانی تو حلال ہے, پاک ہے, لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے, رات میں سو سکتا ہے, لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے. حلال کام بھی حرام ہے, اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا, عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی, لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو, سوچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے. آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو, انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. میرے عزیزو, برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. منبر پر آپ نے قدم رکھا, آمین کہا, پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. خطبہ مکمل کیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے۔ تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہ ہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں،
لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے۔ اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی۔ وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں، ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں۔ تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے۔ گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔